طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. کل ہم پڑھ رہے تھے اختلاط مرد و زن کے نقصانات. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ خاندانی نظام کی تباہی اختلاط مرد و زن کا پہلا نقصان بنتی ہے کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. عورت گھر سے باہر نکلتی ہے. شاد و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ عورت معاملات میں الجھتی نہیں، ورنہ عام طور پر وہ جن محرومیوں کا گھر سے شکار ہوتی ہے، باہر سے اس کی وہ محرومی دور ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ خاندان کا جو نظام ہے یہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. اس پہ میں خواتین کے کردار پر کوئی بات نہیں کر رہا. جو سامنے شکاری ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اس کو چلانا جانتا ہے، اور وہ جو خواتین کی جو نیچر ہے وہ جذباتی قسم کی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ انہیں لگتا بھی یہی ہے کہ شاید مجھے اسی چیز کی نیڈ تھی جو مجھے مل رہا ہے. اس چکر میں معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں بس. اب اگلی چیز آتی ہے تعلیمی پسماندگی. مخلوط ماحول والے جو تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مقابلے میں الگ الگ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، خصوصی طور پر بچیوں کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. عام طور پر جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر عام طور پر لڑکیوں کا مقابلہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا. ذہنی طور پر ہی صنف مخالف کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. ذہنی طور پر لڑکیاں لڑکوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں یا لڑکے لڑکیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. جو مغرب میں جو غیر مخلوط تعلیمی اداروں کی تعداد ہے نا، آپ دیکھیں کہ یورپ وغیرہ میں سیپریٹ ایجوکیشن کی جو ادارے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں مخلوط زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پر سیپریٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ان کے مطابق کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اب کہ بھئی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یہ سیپریٹ ہوں گے تو لڑکیاں زیادہ اچھے سے پڑھ پائیں گی. لڑکیاں ان لڑکوں کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. لڑکیاں ان لڑکوں کے پیار میں پڑ جاتی ہیں. لڑکے ان لڑکے کو پیچھے لگا لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کی تعلیم رہ جاتی ہے. اب دیکھیں ذرا کہ یورپ میں جب یہ دونوں قسم کے اسکولوں کے نتائج سامنے آئے تو پہلی 50 پوزیشنوں میں سے 48 پوزیشنیں وہ سنگل سیکس ایجوکیشن جو اسکول تھے نا، سنگل سیکس کے یعنی جو صرف لڑکوں کے تھے یا صرف لڑکیوں کے، 48 پوزیشنیں ان کی تھیں اور صرف 2 پوزیشنیں کو ایجوکیشن والوں کی تھیں. یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیوں سے ڈگریاں جو حاصل کرنے والی اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکے ہوتے ہیں، تربیت میں بہت نچلے درجے کے ہوتے ہیں. نہ ہی ان کو خاندانی رشتوں کی پاسداری رہتی ہے، بلکہ ایک لمبا عرصہ جو ہے لڑکیوں کے ساتھ یہ لڑکے گزارتے ہیں اور پھر شرم و حیا کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نفسیات اور ایک عزت دار جو معاشرہ ہوتا ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں ساری کی ساری ٹوٹل کے ٹوٹل لوگوں پر فٹ ہوتی ہیں. یہ ہم جب بات کرتے ہیں اکثریت کی تو اس میں اکثریت ہی ہے. آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ کیا ہے. لیکن جب بات کرتے ہیں تو برا لگتا ہے. اسلام ان جو طریقے ہیں تعلیم کے، ان سے منع کرتا ہے. ایسے طریقے جو صنف نازک کو اس کی نسوانیت سے محروم کر کے اس کو حیا بختہ اور آوارہ بنا دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں میٹرک میں ہی تھا، مدرسے سے فارغ ہوا تھا اور اب میٹرک کے پیپروں کی تیاری کرنی تھی. تو ہمارا ایک عزیز ہی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں اکیڈمی بنائی تھی. 15-16 سال سے وہاں بیٹا اکیڈمی چلا رہے تھے اور علاقے میں بڑی دھاک تھی. ان کی والدہ ان کی ڈاکٹر تھیں اور خود وہ اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا. یہ 2005 کی بات.
مجھے انگلش میتھ کا مسئلہ تھا، باقی سبجیکٹ تو چلے گزارا ہوتا تھا، کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا تو سارا سال تو کتابیں دیکھی بھی نہیں تھی، میٹرک کی کتابیں ہیں کون سی. اور یہ وہ سال تھا کہ جب نیا 9 کو اور 10 کو الگ الگ کیا گیا تھا، مشرف دور تھا. تو وہاں پہ ایسے ہی تھا کہ ہمارے جو سر تھے سارے ہر جگہ پر ایک ایک بینچ پر 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، یا 2 لڑکیاں یا 2 لڑکے. صرف ایک بینچ ایسا تھا جس میں صرف ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بینچ درمیان میں پڑا ہوا تھا، ایک رو کی درمیان میں تھا. اب سر ہمارے جو تھے وہ میتھ کا کوشچن لکھ کے خود جا کے وہاں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور وہ بڑی فرینک بھی تھی. وہ اتنی فرینک تھی کہ میں ایسے ہی اپنے ڈیسک پہ اپنا سر رکھ کے تو نیچے کو اپنی جولی میں رکھ کے کام لکھ رہا تھا، کچھ میتھ کا انگلش کا کچھ لکھ رہا ہوں. اور مجھے گھڑیاں پہننے کا بڑا شوق ہے، تو میں نے اس ٹائم بھی تھا تو میں نے جو ہے نا وہ گھڑی پہنی. بس ابھی آپ کا میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کو آج کلاس میں نے ایڈ نہیں کیا، تو آپ خود ہی آ گئی، معذرت. تو اب وہ آئی، اس نے آرام سے یہ 2005 کی بات ہے کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ لڑکیوں کو کس طرح کھول دیتی ہے. 2005 میں اتنی زیادہ کو ایجوکیشن اور اتنی زیادہ کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول کو اتنا زیادہ خراب، آج سے 20 سال پہلے بڑا سکون تھا اس معاملے میں. لیکن کو ایجوکیشن کا اس وقت بھی اثر یہ تھا کہ وہ آئی، اس نے آرام سے جناب میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر کھینچا، کہا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. مجھے اس پہ بڑی تپسی چڑھی کہ یہ کیا بات ہوگی بھائی، یہ کیا طریقہ ہے. اب وہ کیونکہ سر کی چہتی تھی، اس پہ کوئی کہتا ہے کچھ نہیں تھا. میں نے گھڑی اتاری، جیب میں ڈالی، اس کو کہا بھائی میرے پاس تو گھڑی نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہو، جاؤ. تو کو ایجوکیشن جو ہے جو لڑکیوں کی نسوانیت ہے اسے کھول دیتی ہے، اسے مردانیت پر لے آتی ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی سے جو نسوانیت کی نزاکت ہوتی ہے اس کو چھین لیتی ہے. آپ میں سے ممکن ہے اکثریت میری اس بات سے ایگری نہیں کریں گی، کیونکہ سارے ہی کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں. وہ کیسے کہیں گے کہ جی ہاں یونیورسٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے یا کالجوں میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، تنگی تو آتی ہے. کچھ لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جو شکار ہوتے ہیں وہ 90% 80% ہے، جو بچتے ہیں وہ 10 سے 20% ہے. پھر صحت کی تباہی. اختلاط مرد و زن کا سب سے خطرناک اثر مردوں اور خواتین کی صحت پر پڑتا ہے. لڑکے اور لڑکیوں کو جب 6 تا 8 گھنٹے آپس میں اکٹھے بٹھا دیا جائے گا تو انہیں جنسی قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے صحت اور نفسیات پر گہرے اثرات پڑتے ہیں. اب کبھی کبھی ہوتا ہے لڑکے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں. لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ انہیں چاہت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو، اس کے ساتھ بات کرنے کو، خود دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں، بات کریں، اس کو کچھ کہیں، اس کی کچھ سنیں. تو اسٹڈی کہاں رہ جاتی ہے؟ اسٹڈی تو خراب ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لازم طور پر ان میں سے 50% لوگ اور لازم طور پر ہوٹلوں کی اور کسی کے بستروں کی زینت بن جاتے ہیں. اور پھر وہاں سے ایک نیا سلسلہ چل پڑتا ہے، یا بلیک میلنگ کا یا اس طرح کی چیزوں کا. اور ایسے 20 کیس آپ کے اور میرے سامنے آتے ہیں. پھر پروفیسروں نے لڑکیوں کی ویڈیو بنائی ہے، لڑکوں نے لڑکیوں کی ویڈیو بنائی ہے. اب لڑکیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شہوت رانی ان کی جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب لڑکیاں جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی کرو. سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک خوبصورت اجنبی خاتون صرف 5 منٹ میں کسی مرد میں ذہنی دباؤ پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں اس میں اضافہ کر سکتی ہے. یعنی سمپلی کہہ لیں تو مرد کا بی پی بڑھا سکتی ہے، اس کی کولیسٹرول لیول میں اضافہ کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دماغ پر ایک مضر صحت اثر آتا ہے. اور اسی طرح سیم لڑکیاں بھی اگر کسی مرد میں اپنی پسند کی چیز پاتی ہیں تو ان کے دماغ پر وہ فوری اثر کرتا ہے. محققین نے اپنے اس جائزے میں تجربہ کرنے کے لیے 184 طلباء مرد طلباء کو شامل کیا جن میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا چھوڑنے سے قبل ان کا کولیسٹرول لیول اور ان کا بی پی چیک کیا گیا، اور بعد میں
ان کو ایک لڑکی کے ساتھ, اجنبی عورت کے ساتھ تنہا چھوڑا گیا آدھے گھنٹے کے لیے, اور پھر ان کا کولیسٹرول لیول اور ان کا بی پی وغیرہ چیک کیا گیا, تو اس میں 20% سے 40% تک کا اضافہ پایا گیا. اگلی چیز ہے نکاح سے چھٹکارا حاصل کرنا. اب یورپ میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اسکول, کالج, کلب, پارٹیوں میں آزادانہ طور پر اخلاق اور ننگے پن اور شہوانی جذبات کو انہوں نے اس طرح ابھارا ہے کہ نکاح کا طریقہ اب ناکافی ثابت ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ آزاد جنسی تعلقات والا ذہن بنا دیا ہے, اور نیا لٹریچر بڑے پیمانے پر شائع ہونے لگا ہے جس میں مرد اور عورت کے درمیان جو جنسی آزادی ہے ان تعلقات کو نیچرل قرار دیا ہے, بے ضرر قرار دیا ہے. کیوں؟ اب اپنے معاشرے سے وہ یہ چیز نکالنے چاہتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں انہوں نے یہ چیز ڈال دی ہے. ہمارے ہاں بھی جو یہ این جی اوز والی آنٹیاں ہیں ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا, اس کی وقت پر شادی ہو گئی تھی لیکن وہ تعلیم میں اپنی بہت ساری دوستوں سے پیچھے رہ گئی. ایسی ایسی ایڈ بنائی جا رہی ہیں. ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی ہے وہ ذرا جوان نظر آ رہی ہے, اسمارٹ نظر آ رہی ہے, دوسری جو ہے وہ جناب گھر والی خاتون ہے تو ذرا موٹی موٹی نظر آ رہی ہے. اب دونوں کلاس سائلنس ہیں, دونوں ایک ہی عمر کی ہیں. پھر میں نے پہچانا نہیں پہچانا, میں وہ ہوں فلاں فلاں ہماری کلاس میں پڑھتی تھی. کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ایک این جی او چلا رہی ہوں, یا میں ایک ادارہ چلا رہی ہوں, ایک بزنس آفس چلا رہی ہوں. وہ کہتی تم کیا کرتی ہو؟ وہ کہتی میرا بڑا بیٹا فلاں جگہ جاب کر رہا ہے, شوہر فلاں جگہ پہ کام کر رہا ہے, بیٹی کی شادی کر دی ہے, بیٹا ایک امریکہ میں ہوتا ہے. کہتی تم کیا کرتی ہو؟ کہتی کچھ نہیں میں. اب اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں گھر سنبھالتی ہوں, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا بولوں کہ میں کیا کرتی ہوں. کہتی تمہاری لائف کہاں ہے, تم کیا کرتی ہو؟ یہ جو معاشرے کو اس نے 2 بیٹے پیدا کر کے دیے ہیں, جو معاشرے کو اس نے 2 لڑکوں کو تربیت کر کے دیا ہے, جو وہ شوہر کی کیئر کر رہی ہے کہ اس کا شوہر بزنس کر پا رہا ہے, جو بیٹی کو اس نے شادی کی ہے, آپ کے خیال میں یہ کوئی ذمہ داری نہیں؟ اور پھر کہتی نہیں تم کیا کر رہی, اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ سارے راستے یہی سوچتے ہوئے جا رہی ہے کہ میری اپنی لائف کہاں پہ ہے, میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے. یہ ہے وہ خسارہ جس نے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. عورت سے بڑی تو ذمہ داری ادا ہی کوئی نہیں کر رہا. تو یہ جو نکاح سے باہر نکالا جا رہا ہے, نکاح سے چھٹکارا لوگ نکاح کو بوجھ سمجھ کے اس سے دور بھاگنے لگے. نوجوان لڑکے لڑکیوں نے نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے, اور نکاح کا بندھن اگر ٹوٹ گیا یا ہو بھی گیا ہے تو جناب اب محبت کا تعلق نہیں, بلکہ ہر ایک نے اپنے فائدے کے لیے چیزیں تلاش شروع کر دی, اور اس کے نتیجے میں کرواہٹ پیدا ہو گئی. پھر کیا ہے؟ علیحدگی. عورت کے معاشی استقلال نے طلاق کی کثرت کر دی ہے اور اضافہ کر دیا ہے. انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا وہ لکھتا ہے کہ دنیا کی صنعتی ملکوں میں طلاق کی شرح میں اضافہ کی وجہ عورتوں کے کمانے میں مردوں کا محتاج نہ ہونا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے عورتوں کو گھر سے باہر نکالا, ہم نہیں کہتے. پھر اخلاقی بگاڑ. اختلاط مرد و زن کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ نئی نسل کے اخلاق پر پڑ رہا ہے, جس نے بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے. شرم و حیا جو انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے وہ رخصت ہوتا جا رہا ہے. قریب البلوغ, جوانی کا جو زمانہ ہے نا, یہ جذبات میں ہیجان کا دور ہوتا ہے. اس عرصے میں نوخیز اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا, بے حجابانہ میل جول اور جناب شہوانی جذبات کو بڑکانا ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے, اور پھر لڑکیوں کا مختصر لباس یا بند سور کر آنا یہ جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پر یونیورسٹیوں میں جو برقع والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ذرا اس طرح کے معاملات کم ہوتے ان کے بھی ہیں لیکن ذرا کم ہوتے ہیں, کیونکہ جب ساتھ بیٹھیں گے, جب ساتھ معاملات ہوں گے تو آہستہ آہستہ فرق تو پڑے گا, چاہے تھوڑا پڑے یا زیادہ پڑے, فرق پڑے گا. وہ برقع پہنتی آہستہ آہستہ برقعے کو ماڈرن کاموں میں شروع کر دیتی ہیں. برقع رنگین ہو گیا, ڈیزائن والا ہو گیا, ٹائٹ ہو گیا, ہوتے 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 ہوتے
فیشن فیشن، اور اخیراً وہ برقع بھی فیشن کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو کسی نے بجا طور پر کہا ہے کہ آج آزادانہ اختلاط اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ تعلیم و تحقیق کے راستے سے شیطانیت رقص کر رہی ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس قدر جنسی بے راروی کا ماحول ہے کہ ایک آدمی شرم سے کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جس کو میری اس بات سے اختلاف ہو وہ میرے پاس لاہور آئے، میں آپ کو لاہور یونیورسٹی لے کے جاتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کے وہاں 10 منٹ میرے ساتھ کھڑے رہ پائیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا آپ کا جگرا مجھ سے زیادہ بڑا ہے۔ عورت وہاں خود عورت کا حال دیکھ کر شرمندہ ہو جائے گی میرے سامنے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہ لڑکیاں کر کے رہی ہیں، انہوں نے پہنا کیا ہوا ہے، انہوں نے حلیے کیا بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ موجودہ صورتحال جس میں روزانہ کی بنیاد پر کئی ایک معصوم جانیں قتل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں ورجینیا کے ایک چھوٹے سے لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں خود وہاں کی طالبات کا کہنا ہے، ورجینیا چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا، اس کا ایک چھوٹا سا اسکول ہے، وہاں کی طالبات کا خود کہنا ہے کہ 75% سے 85 تک لڑکیاں جو ہیں وہ جنسی تعلقات قائم کر چکی ہوتی ہیں میٹرک تک، اور اسکولوں اور کالجوں میں جنسی تعلقات اتنے عام ہیں کہ 6-7 ماہ بعد 6-7 ماہ بعد ایک لڑکی جو ہے وہ ایک دلہن جو ہے وہ پہلے سے ہی حاملہ ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سرواکو یونیورسٹی کی 6000 طالبات میں سے اوسطاً 400 طالبات سالانہ طور پر حاملہ ہوتی ہیں۔ یہ ہے مرد و زن کے اختلاط کی سب سے بڑی قباحت۔ ہمارے ملکوں کے اندر اب یہ چیز اتنی عام نہیں ہوئی، لیکن اب اتنی کم رہی بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے، کالجز کا جو ماحول ہے، ہمارے بھی یہاں 20-40% لڑکیاں جو ہیں وہ کنواری نہیں بچتی، یونیورسٹی لیول تک ہی وہ حاملہ یا کم سے کم جنسی تعلقات ضرور قائم کر چکی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر بلیک میلنگ، اس کی بنیاد پر زندگیاں برباد اور اخیراً قتل یا خودکشیاں، کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے بعد میں اخیراً ان کو اپنی ماں باپ کی عزت اور اس معاملے کے اندر پریشانی پڑ جاتی ہے۔ عشق ایک بار تو سر پر چڑھ کے بولتا ہے اور پھر بعد میں ان کو یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے اور پھر وہ اخیراً خودکشی کر لیتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کئی ایک معصوم جانوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ گھروں سے نکلنے والی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، جسے نوچنے والے درندے ہر گلی میں محلے میں موجود ہیں، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں، اور ساری صورتحال کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی سطح پر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے جو نظام ہے ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیا ہے، اور بچوں کو وہ مغربی تعلیمی ماحول دیا ہے جس میں مرد و زن کو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ تو خدا را آج ہم مردوں کو، گھر کے سربراہوں کو اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری بیٹیاں محفوظ کیسے رہیں گی، ہماری بہنیں محفوظ کیسے رہیں گی۔ ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، ایک ماں پڑھی ہوتی ہے تو پورا خاندان بنا دیتی ہے، کہ اس نے پڑھنا کہاں پر ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس نے اپنی اقدار کی، اپنے ماں باپ کی عزت اور تکریم کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ ہم نے ہی ان کو سیفلی کیسے ان کی شادیوں تک ان کو محفوظ رکھنا ہے، یہ گھر کے مردوں کا کام ہے۔ اسلام نے اس کا چھوٹا سا اصول دیا ہے، جو ساری بات کے سارے رسے کے سرے پر جو گرا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے مردوں اور عورتوں کو حکم دیا نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہیں ملیں گی، شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ بار بار کہہ دیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
زنا کی سزائیں مقرر کر دیں. عورتوں کو، کیونکہ عورتیں زیادہ کمزور ہیں، زیادہ نازک ہیں، ان کو کہا مردوں کے ساتھ روبدار آواز میں بات کرو. اگلا بندہ دل کا مریض ہو تو اس کے دل پر تمہاری آواز اثر نہ کرے. اگر اگلا بندہ خبیث الخبیث فطرت کا نا تو تم بچاؤ اپنے آپ کو. اور پھر اخیراً اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ پردہ کریں، نقاب کریں، تاکہ کوئی چہرے کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. جس نے پردہ کیا ہوگا وہ کسی غیر محرم کے ساتھ کیوں بیٹھے گی. اسلام نے اصول مرتب کر دیا کہ کوئی مرد و زن تنہائی میں اکیلا نہ ہو. اگر وہ اکیلے ہوں گے تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا. اسلام نے ایسے اصول دیے ہیں کہ ان پر اگر تھوڑی سی کوشش کر کے عمل کر لیا جائے تو معاشرے کو تمام تر برائیوں سے، قباحتوں سے، زنا سے بچایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. ہمیں اس ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے دے. ہمیں یہ جو اسلام فوبیا کے شکار لوگ ہیں نا، جنہیں اسلام میں صرف تنگیاں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں باندھا ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں کو صحیح طور پر جواب دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے ہمیں آزادی سے دور کیا ہے. اصل میں اسلام نے دور کیا ہے ایک خاتون تک پہنچنے کو. مسلمان مرد اور مسلمان عورت، اللہ نے اتنا محفوظ بنایا عورت کو کہ کوئی مرد، کوئی خبیث اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ان لوگوں نے عورت کو کھول دیا، عورت تک رسائی آسان کر دی، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ٹاپک پر ہمارا آج یہ آخری لیکچر تھا، اور انشاءاللہ پیر والے دن اصلاح معاشرہ کے حوالے سے مرد و زن کا دونوں کا جو کردار ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے ہماری سیرت النبی یا کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.